مرکز 11 باب اس کی 12ویں آیت. دوسرے دن بلند آواز سے بولے دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی. خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث. تشریف رکھیے. پہلے دن تو ایسٹر گزر گیا, یہ خیر ایسٹر سے ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے, لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں ایسٹر والے دن, کرسمس والے دن بڑی عبادات میں ہم بڑے غور سے بڑے شوق سے چرچ آتے ہیں. سنڈے کو بھی فل بھرا ہوتا ہے چرچ, لیکن اس کے علاوہ بھی خدا کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی. وہ جو شافی ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہوہ یری ہے, وہ تو سب جہانوں کا خالق ہے. وہ پتھروں کے نیچے بھی اگر کوئی زندگی ہے تو اس کو بھی خوراک دیتا ہے, لیکن یہاں اسے بھی بھوک لگی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں آیت سے ذرا اس واقعے کو پڑھیں. اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا. یعنی یروشلم سے بیتنیہ تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا, ایک گاؤں تھا. لیکن جب عید فصح آتی تھی تو اس کو بھی یروشلم میں ہی شامل سمجھا جاتا تھا, کیونکہ اتنی عوام ہوتی تھی یروشلم کے اندر. جیسے ہمارے مسلم بھائی جب اپنے سعودیہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پوری دنیا سے الحاج جو ہیں وہ حاجی جو ہیں وہ حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے آتے ہیں. اس طرح یہودی بھی پوری دنیا سے وہاں پہ آتے تھے عید فصح کے لیے. تو جب میں اس کے انسائکلوپیڈیا میں دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ دیکھیں عید فصح پر قربانیاں کی جاتی تھی. تقریباً ایک میں انسائکلوپیڈیا میں چیک کر رہا تھا کہ یروشلم ایک چھوٹا سا شہر ہے. اگر آپ دیکھیں لاہور کو تو جتنا سمجھے کہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر ہمارے گجومتے تک لگا لیں اتنا سا شہر ہے. اگر جغرافی دیکھیں تو لاہور سے بھی چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. اب اس میں اس وقت 2.5 لاکھ بھرے قربان کیے جاتے تھے تقریباً. یہ وہاں پہ انسائکلوپیڈیا میں فگر دی گئی 2.5 لاکھ بھرے, اور ایک برے کو 10 افراد پر ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا. یعنی 10 افراد کے لیے ایک بکرا یا برا ہوتا تھا. اس اعتبار سے دیکھیں تو 2.5 لاکھ افراد اس وقت ہوتے تھے اس چھوٹی سی جگہ پر. ہم اگر کوئی کرسٹ کرتے ہیں تو ایک علاقے میں اگر 1000-2000 کی پبلک ہو جائے تو ہمیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کہتے جی پھلے پھلے بڑیاں بساں آئیاں, آج 2000-3000 لوگ ہو گئے. لیکن اس ایریے میں 2.5 لاکھ لوگ, کم از کم 2.5 لاکھ ہوتے تھے جو, اور وہاں پہ قربانی کے لیے جو قربانی کرنے کے لیے آتے تھے, عبادت کرنے کے لیے آتے تھے, ہیکل کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے, اور ان پر لازم تھا کہ جس نے قربانی ادا کرنی ہوتی تھی نا اس کا یروشلم میں ہونا لازم ہوتا تھا. اس لیے لوگ دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے تھے قربانی کرنے کے لیے یروشلم کے اندر. اس لیے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہو جاتا تھا اور لوگوں کو سمیٹنا, ارینجمنٹس بڑے مشکل ہو جاتے تھے. اب دیکھیں تو ہیکل میں سونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جو ہیکل بنائی گئی ہوئی تھی, اب دور و نزدیک سے لوگ تو آتے تھے لیکن ہیکل کے اندر ان کو رہائش نہیں دی جاتی تھی. یہودی ہیکل میں کسی کو بھی سونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. باہر غیر اقوام کا ہاتھا تھا بالکل اینڈ میں. اس ہاتھے کی دیوار کے ساتھ ساتھ گھر بھی بنائے گئے ہوئے تھے اور بہت سے خیمے بھی لوگ لگا لیتے تھے. جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے تھے خیمے لگا لیتے تھے اور وہ خیمے کرائے پر دیتے تھے. اور بہت سے لوگ جب آتے تھے یہ اپنے فرائض انجام دینے کے لیے تو جن کئیوں کو تو ہوٹلز مل جاتے تھے جو سرائے بنائی ہوتی تھی, کئیوں کو گھر مل جاتے تھے. تو جب کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا تو وہ وہاں پہ خیمے لگا کے یا رینٹ پہ لے کر خیمے اس پہ رہنا شروع کر دیتے تھے. لیکن وہ غیر اقوام کے ہاتھے کے باہر ہوتے تھے. اور یروشلم کے ساتھ بیتنیہ کا گاؤں بھی تھا جو تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا. اب یسوع مسیح تقریباً کئی دفعہ بیتنیہ سے یروشلم آتے تھے, آنا جانا لگا رہتا تھا, اور تقریباً سمجھ لیں کہ ہر روز کا ان کا آنا جانا تھا. 5 کلومیٹر یہ بنتا ہے فاصلہ تقریباً 2 میل کو اگر ڈیوائڈ کریں تو ڈیلی یسوع اتنا منادی کے لیے چلتے تھے. ہم تو شاید تھوڑا سا نہیں چل پاتے آج, لیکن خدا یسوع مسیح
لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کو دعا کرتا اور دن بھر سارا دن وہ منادی کرتا تھا، اور یہ معمول تھا یسوع مسیح کا. اور یسوع کے شاگرد بھی بیتنیہ سے آ رہے تھے، اور یہاں پہ یہ یسوع کا لاسٹ سفر تھا. شاگرد تو شاید بیتنیہ دوبارہ بھاگ گئے یا گئے ہوں گے، لیکن یسوع مسیح یہ لاسٹ ٹائم یروشلم انٹر ہوتے، اس کے بعد وہ واپس نہیں گئے، کیونکہ مرنے کا بھی لازم تھا یروشلم میں آنا. اور جیسے انٹر ہوتے ہیں یسوع مسیح وہ سارے یروشلم کو دیکھتے ہیں اور سب چیزوں پر نظر کرتے ہیں. یہ خدا یسوع مسیح کی زمینی سفر، زندگی کا آخری سفر تھا. بھی ہم نے پیچھے تو دیکھا کہ ان کے پام سنڈے میں وہ آئے، بڑا جلوس ان کا نکلا، بڑا ان کو شان و شوکت سے ویلکم کیا گیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں بادشاہ رومیوں کی غلامیوں سے چھڑانے کے لیے آ رہا ہے. لوگوں نے کثرت سے استقبال کیا، لیکن وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے. اور یسوع مسیح نے بھی وہاں پہ جو ہے انٹر ہوتے ساتھ پہلے ہم نے دیکھا کہ جمعرات بھی گزاری ہم نے کہ شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، اور کہا کہ اصل مسیحی زندگی کا مقصد یہ ہے. ابھی کس نے کہا تھا میں مسیحی ہوں؟ ہم نے کہا تھا اصل مسیحی زندگی کا مقصد حکمرانی کرنا نہیں ہے، تابع داری کرنا ہے، محبت کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کھانے کی ٹیبل سے اٹھے، رومال لیا، کمر پر باندھا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے. جو شاگرد عہدے لینے کے چکر میں تھے، آج مسیحی جو چرچ میں جاتے ہیں زیادہ تر عہدوں کے چکر میں جاتے ہیں. جو خدمت میں آتے ہیں وہ بھی عہدوں میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن مسیح نے کہا عہدے نہیں، خدمت میں عہدے نہیں، خدمت میں ہمیں تابع داری کرنی ہے. اور پھر یعنی حقیقی اور ابدی بڑا قربان ہونے کے لیے یروشلم میں پہنچ جاتا ہے. اور دیکھتے ہیں 12ویں آیت میں کہ دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے، دوسرے دن، یہ نیکسٹ ڈے کا واقعہ ہے، تو اسے بھوک لگی تھی. اب یہ جو انجیر کا درخت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، کئیوں نے دیکھا ہوگا لائیو بھی. یہ جو درخت تھا نا، یہ 20 فٹ چوڑا تھا اور 20 فٹ اس کی ہائٹ. یعنی یہ چرچ کی آپ چوڑائی دیکھ لیں تو 25 فٹ تقریباً اتنی چوڑائی پہ یہ پھیلا ہوا تھا. ہائٹ بھی 20 فٹ تھی اس کی. اور اس کی خصوصیت کیا ہے انجیر کے درخت کی؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارا ٹاپک انجیر کا درخت ہے. اس کی خصوصیت تھی اس درخت کی خاص طور پہ کہ لمبا چوڑا درخت تھا، یہ 20 بائی 20 فٹ کا. اور انجیر کا پھل سال میں 2 دفعہ آتا ہے، ایک گرمیوں کے آغاز میں اور ایک سال کے آخر میں. جو اسرائیل میں انجیر ہے وہ سال میں 2 بار پھل دیتے ہیں، ایک سردیوں کے شروع میں، گرمیوں کے شروع میں، اور یہ جو سیزن تھا جس میں عید فصح سیلیبریٹ کی گئی، یہ وہاں گرمیوں کا آغاز ہو رہا تھا. جیسے آج ہمارا بھی گرمیوں کا آغاز ہی ہو رہا ہے، لیکن ہماری ہاں زیادہ گرم موسم ہے. اسرائیل میں اور لاہور میں، یروشلم اور لاہور کا ویدر آج بھی دیکھیں تو آج بھی وہاں پہ سردی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب موویز میں کہ یسوع کو جب سلیب دیا جا رہا تھا تو لوگ آگ تاپ رہے تھے، لیکن اس کو کہتے ہیں گرمیوں کا آغاز تھا وہ. اور جب یہ انجیر کا درخت پھل دیتا ہوتا ہے نا، تو اس کا پھل بعض کا پتوں سے بھی پہلے آ جاتا ہے. ذرا غور کیجئے گا مسیحی زندگی کیا ہے. خدمت والی زندگی کی بات کر رہا ہوں، مسیحی نامی مسیحی کی بات نہیں ہو رہی. آج سنڈے کرسچن ٹھنڈے کرسچن کی بات نہیں ہو رہی، بڑے دن گرجے والے کرسچن کی بات نہیں ہو رہی. کرسمس کے کرسمس کرسچن جو ہیں وہ صرف کرسچن نہیں، کرسٹون ہوتے ہیں. یہ وہ کرسچن ہیں جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو خدمت میں ہیں. ابھی ہم نے کہا ہم سب ہیں، تو یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے. دیکھیں جو خدمت میں آتے ہیں لوگ، یہ ان کے لیے بات ہے، یہ میرے لیے بات ہے، یہ آپ کے لیے بات ہے. لکھا ہے اس کا پھل پتوں سے پہلے ہی آ جاتا ہے. اور بعض اوقات پھل اگر پتے آ جائیں تو پھل کا آنا لازم ہوتا ہے. پھل بعض کا پہلے آ جاتا ہے، لیکن اگر پہلے پتے آ جائیں تو پھر پھل لازمی ہوتا ہے. یہ انجیر کے درخت کی کوالٹی ہے. اور 65 یعنی 65 بار انجیر کے درخت کا ذکر بائبل مقدس میں آیا ہے. انجیر کا سب سے پہلے انجیر کے درخت کا استعمال آدم اور حوا نے کیا تھا. پتہ ہے آپ کو کب؟ جب
انہوں نے گناہ کیا تو ان کی آنکھیں کھلی کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو ننگے ہیں، تو انہوں نے اپنی لنگیاں سی تھی. یہ دیکھیں پیدائش 3:7. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی. یہ پہلی بار بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سلاطین 20 باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں ایک بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے. کون سا بادشاہ؟ حزقیہ بادشاہ. دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یسایہ نے کہا انجیروں کی ٹکیاں لو. سو انہوں نے اس سے لے کر گھوڑے پر باندھا تب وہ اچھا ہو گیا. یہ انجیر شفا کا بھی کام کرتا ہے. یہ ایک مسیحی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ. اب دیکھیں انجیر کا موسم نہیں تھا اس وقت جب یسوع مسیح بیتنیہ سے آ رہے تھے. موسم نہیں تھا ابھی. سردیوں کا سٹارٹ، گرمیوں کا سٹارٹ ابھی آگے تھا. ہمارا تو یہ آ چکا ہے لیکن وہاں اسرائیل میں آگے تھا. وہاں پہ میں بھی جب گیا تھا نا یہ کوریا، تو وہاں کا اور وہاں کا موسم ملتا ہے. تو یہ وہاں پہ مئی جون میں آغاز ہوتا ہے گرمیوں کا. ہمارا تو مارچ میں آغاز ہو جاتا ہے. ابھی وہاں سردی ہوتی ہے لیکن وہاں موسم نہیں تھا ابھی. اگر انجیر کا موسم نہ تھا پتے بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ غور طلب بات ہے کہ جب موسم نہیں ہوتا تو تب پتے بھی نہیں ہوتے. لیکن اس انجیر کے درخت کے اندر پتے موجود تھے. نہیں نا سمجھے؟ اس انجیر کے درخت کے اندر پتے موجود تھے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں یسوع کو تو پتہ ہی تھا کہ ابھی انجیر کا موسم ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں یسوع نے گلہ کیا کہ تم مجھے تیرے اندر پھل کیوں نہیں نظر آیا؟ اور پھر یسوع نے اس پر لعنت کر دی. یہ بڑے غور طلب بات ہے. آج بولے آج کا میسج میرے لیے. آج کا میسج میرے لیے. دیکھیں اگر موسم نہیں تھا تو پھر باٹنی زوالوجی یہ کہتی ہے، باٹنی کہتی ہے کہ پھر اس کے اندر پتے بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر پتے ہیں تو پھر پھل لازمی ہونا چاہیے. اب پتے بھی نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن اس کے اندر پتے ہرے بھرے تھے. پھل اگر پتے نہ ہو تو پھر پھل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر پتے موجود ہیں تو پھر پھل بھی لازمی ہونا چاہیے. اسرائیل میں مارچ اپریل میں بھی سردیاں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب یروشلم، یسوع یروشلم سے نیچے یرو کی طرف جا رہے تھے. اور کبھی کسی نے دیکھا مریض سے جب نیچے آتے ہیں تو نیچے آتا ہے وہ کافی نیچے کر کے ایک اور پارک ہے، اس میں لگی ہوتی ہیں چیئر لفٹ، پتریاٹا. کبھی اگر آپ گئے ہوں، مری کافی ہائٹ پہ ہے لیکن اوپر سے پتریاٹا کافی نیچے ہے. جو مری ہے یہاں یوبیم سے آتے ہیں تو اس کو بڑی سردی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پتریاٹا پہنچ جاتے کہتے گرمی ہو گئی ہے. جیسے ہی اسلام آباد آتے ہیں تو بہت گرمی ہو جاتی ہے. یہ وہاں پہ سسٹم ایسا تھا. تو یسوع مسیح چلتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں، کافی نیچے آتے ہیں. تو یروشلم میں تو موسم سرد تھا لیکن نیچے گرمی تھی، موسم کافی فرق تھا. اب یہ انجیر کا درخت راستے میں تھا، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں تھا. یہ بھی غور طلب بات ہے. بعض اوقات کسی کا باغ ہونا تو اس کی ذاتی پراپرٹی ہوتا ہے، ادھر کسی کا گلہ نہیں بنتا. یہ تھوڑی ٹیکنیکل باتیں آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی. اگر کسی کا باغ ہو، وہاں درخت لگا ہو تو پھل ہے یا نہیں ہے کوئی گلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی ہے. لیکن اگر راستے میں وہ کھڑا ہے، تیار کھڑا ہے اور پھل نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی مانگ سکتا ہے، اسے پھل یا لے سکتا ہے. یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں تھا. اب 11 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے، یعنی جب وہ چلے گئے آگے. اب یسوع یہاں پہ پھل دیکھنے آئے، پھل ہے نہیں تھا. یسوع کو بھوک لگی، دیکھا ہرا بھرا درخت ہے، پھل تو ہونا چاہیے. یسوع نے جب بھی کوئی ایگزامپل دی ہے یا تو باٹنی سے دی ہے یا زوالوجی سے دی ہے. یعنی وہ بہت ہی زیادہ اسکالر اور سائنٹسٹ تھے یسوع مسیح. یسوع مسیح کوئی عام شخص نہیں تھے، بڑے کوالیفائڈ تھے. اور جب یسوع مسیح کو بھوک لگی، انہوں نے دیکھا پتے کو دیکھ کر یسوع کے پاس آئے تھے، لیکن جب نہیں آیا تو یسوع مسیح اس پر قرض کر کے لعنت کر کے چلے گئے. یسوع مسیح آگے چلے گئے. آگے جا کے انہوں نے بیتنیہ واپس بھیجا شاگردوں کو، جاؤ وہاں سے گدھے کا بچہ لے کر آؤ. وہاں استقبال ہوتا ہے. وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں ہیکل میں. ہیکل میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور ہی ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں ہیکل میں؟ کیا ہو رہا تھا؟
وہاں پہ بازار بنا ہوا تھا. ہیکل کے کچھ حصے ہیں, ایک پاک ترین مقام ہے جس میں صرف اور صرف کاہن جا سکتے ہیں, اور اس وقت قربانی پہ تمام تر کاہن وہاں موجود ہوتے تھے کیونکہ قربانیاں بہت کرنی ہوتی تھی. ہیکل کے جو آفیشل سولجرز, پولیس اور احکام تھے نا, وہ یروشلم میں نہیں رہتے تھے. جو ہیکل کے آفیسرز تھے, جو اس کے اسرائیل میں جو اس کو واچ کرتے تھے, ایک الگ فورس تھی, اس کا سارا ہیڈ آفس یروشلم میں نہیں تھا, وہ کیسریا میں تھا. لیکن وہاں سے وہ ڈیلی واچ کرتے تھے, گھوڑوں پہ فوج, ان کے جانور فوج رہتی تھی وہاں پہ, بہت زیادہ آفیشلز رہتے تھے. وہ نقل و حرکات پر غور کرتے رہتے تھے, کوئی آگے یہاں ڈسٹربنس نہ کرے. اور ان دنوں تک پوری دنیا سے چونکہ لوگ آئے ہوتے ہیں تو فوج بہت زیادہ تھی, پولیس بہت زیادہ تھی, کاہن بہت زیادہ تھے. اور ویسے تو کاہن وہاں سے آتے تھے کیسریا سے, لیکن ان دنوں میں تمام کاہن وہاں موجود ہوتے تھے, اور پاک ترین مقام میں پھر بھی وہی جاتا تھا جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی. اس کے بعد پاک مقام ہوتا تھا, وہاں پہ بھی کاہن اور خدمت گزار ہوتے تھے. اس سے پیچھے بنی اسرائیل کا ہاتھ تھا جس میں صرف بنی اسرائیل کے لوگ جا سکتے تھے. ایک خوبصورت دروازہ تھا, اس خوبصورت دروازے میں ایک خواتین کا ہاتھ تھا, وہاں پہ فیملیز جا سکتی تھی. اس کے بعد ایک کھلا میدان تھا, اور وہ غیر اقوام کا, جینٹائل, غیر اقوام کا ہاتھ تھا. اب یہودی لوگ جو تھے غیر اقوام کو انسان سمجھتے تھے, بڑی نفرت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جہاں غیر اقوام آتی ہے وہاں جانور بھی آ سکتے ہیں. وہ خدا کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھتے تھے, اور کہتے تھے پاک مقام میں ہم جا سکتے ہیں, پاک ترین مقام میں ہمارے کاہن جا سکتے ہیں, اندر ہیکل کے ہم جا سکتے ہیں, خوبصورت دروازے سے ہماری عورتیں انٹر ہو سکتی ہیں. لیکن غیر اقوام جہاں پہ لوگ آئیں گے وہاں پہ ہمارے جانور بھی آ سکتے ہیں. اب جہاں پہ اتنے جانور ہوں گے وہاں جانوروں کی شت بھی ہوگی, جانوروں کا شور بھی ہوگا. گدھے تھے, بھیلیں تھی, بھیڑیں تھی, کمریاں, کبوتر, کتنا شور شرابہ, کتنی اسمیل ہوگی وہاں پہ. اور وہاں پہ ایلسا منڈی میں جاتے ہیں, منڈی میں کتنا صبح صبح شور ہوتا ہے, کوئی بات نہیں بات کر سنائی دیتی, تمہاری عبادت کیا ہونی تھی. اب یسوع مسیح جب وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں, ایک دن یسوع اتھے غصہ چڑھیا سی کہ اتھے بھوک لگی تے کوئی لبا نہیں, تے دوجا یسوع نے آ کے اپنے پیو دے گھر ویکھیا کی کر رہے پے. آخر خدا چاہتا ہے کہ غیر اقوام کے لوگ اس کے گھر میں آئیں, مگر کچھ لوگ جو زیادہ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں وہ نہیں انٹر ہونے دیتے کسی کو. وہ کہتے ہیں میں ہی ہوں, بس ایتھے میرے علاوہ کوئی ہو رہا ہے نا. ہم غیر اقوام کی بات نہیں کرتے, ہم اپنے لوگ کی بات کرتے ہیں. جو ہمارا جاننے والا نہ ہو ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے, ہم اس کو چرچ میں نہیں آنے دیتے. لیکن خدا غصہ کر دیتا ہے اس میں. یسوع نے وہاں کوڑا پکڑ لیا, کوڑا پکڑ کے یسوع نے پھر وہ حال کیا وہاں پہ. اور حیران ہوتا ہوں میں جب اس بات کو پڑھتا ہوں کہ اگر دیکھیں کہیں ہمارے علاقے میں جہاں بہت زیادہ فوج یا پولیس کٹھی ہوئی ہو تو کوئی جا کے ہنگامہ کر کے دکھائے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن میرے اور آپ کے یسوع کے پاس اپنے باپ کے گھر کی غیرت ہے کہ اس کے پاس جرت ہی جرت ہے. ہاللیلویا. ہم اپنے گھر, اپنے خدا کے گھر کو بھول جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے باپ کے گھر کو نہیں بھولتا ہے. اس نے کوڑا اٹھایا, اور یہ معجزہ ہے بہت بڑا. یہ شاید اس معجزے کا کیوں بھائی صاحب, شاید اس معجزے کا ذکر نہیں آتا, لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنی فوج کے سامنے, اتنی عوام کے سامنے ایک اکیلا شخص تنہا ان کے پرخچے اڑا دیتا ہے, اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ معجزہ ہے, یہ خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویا. اور جب یسوع نے وہاں پہ کیا, وہاں پہ اور اتنا زیادہ وہاں پہ کام اس طرح خراب ہو رہا تھا کہ منمانی ہو رہی تھی وہاں پہ. لوگ یہ اچھا جو بزنس سٹارٹ ہوا تھا نا, یہ کسی اچھے مقصد کے لیے ہوا تھا. اچھا مقصد کیا تھا کہ لوگ دور دراز سے آتا ہے, کوئی سائپرس سے آتا ہے, کوئی سعودیہ سے آتا ہے, کوئی کہیں سے آتا ہے, کوئی کہیں سے آتا ہے, تو لوگوں کو جانور لانا مشکل ہوتے ہیں. تو ایک ہاتھے کے سائڈ پہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ جانوروں کو پالا جائے. وہ 8 کلومیٹر دور جہاں چرواہے, یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت آپ نے دیکھا چرواہے اکٹھے تھے, وہ ایک جگہ بنائی گئی تھی.
لیکن آہستہ آہستہ وہ جگہ چلتے چلتے ہیکل کے اندر پہنچ گئی اور پھر بزنس بن گئی. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کہ وہ بزنس کس نے شروع کیا تھا. ہیکل چرچ کے اندر بزنس کس نے شروع کیا تھا؟ نہیں نا پتا آپ لوگوں کو. آج بتاتا ہوں کہ وہ ہنا مارکیٹ کے نام سے وہ جگہ بن گئی تھی. ہنا ایک کاہن تھا ہنا. تو وہ مارکیٹ اس کے نام سے مخصوص ہو گئی تھی، ہنا بازار. اس کا بیٹا جو قائفہ تھا وہ اس بزنس کو پروموٹ کر رہا تھا. اور جب یسوع مسیح نے ان کے تختے الٹ دیے اور وہاں پہ منی چینجرز اکٹھے ہو گئے تھے، اور منی چینجرز کیا تھے؟ جو ہیکل کا سکہ تھا اس کے اوپر کسی کیسر کی تصویر نہیں تھی. وہ باہر کے پیسے وہاں نہیں چلتے تھے. کبوتر جو تھا وہاں پہ اگر باہر سے 1 روپے کا ملتا تھا تو ہیکل کے اندر سے 50 روپے کا ملتا تھا. ان دنوں اتنی مہنگائی. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ دیکھو عید آ گئی ہے تو کتنا مہنگائی ہوگی. یہ تب سے رواج چلتا ہے. اور پھر لوگ باہر کا پیسہ جب وہاں پہ ہدیے کی نذرانے کی صورت میں دے نہیں پاتے تھے، ٹیکس سارے ہیکل کے پیسے سے لگتے تھے. تو اگر 100 روپیہ لوگ باہر سے گھروں سے پیسے زیادہ لے کر آتے تھے، انہیں پتا ہوتا تھا کہ وہاں ہمیں لوٹے جانا ہے. جیسے ہم کبھی مشکل میں پھنس جائیں، کسی جگہ جائیں، کوئی ہمیں خدا نہ خواستہ کسی کو کھانے کچہری کا مسئلہ ہے، لوگ پہلے ہی کرو لے کے جاتے رہے کہ اتنے لگن گے سب تالا نہیں لگن گے. لوگ اس طرح ہی کر کے آتے تھے. اس لیے تو وہ زبور نویس نے زبور لکھا ہوا ہے، اور ٹرتے نے پاویں روڑ دے جنگل وچ ہوندی. کون سا زبور ہے؟ 84. اس کو پتا تھا کہ یہ رستے میں لوگ لوٹے جائیں گے، لیکن پھر بھی کہتے لے لیندے چشمے بہا ہے. وہ لوگ آتے تھے کہ ہم نے قربانی دینی ہے خدا کے لیے. اہی تے گھروں ہی تو تک ٹورنے ہیں، جیباں پاویں خالی لے آنے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جیب میں بھر کے آتے تھے. انہیں پتا تھا چاہے لوٹ لیں پاویں، لیکن نہیں خدا دے گھر دینا جا رہے. اور وہ ایسے کرتے تھے. لیکن یسوع کو اپنے گھر کی غیرت تھی. اس نے قائفہ کی پرواہ نہیں کی. اس نے سردار کاہن کی پرواہ نہیں کی کہ جو سردار ہنا جو کاہن ہنا اس کی پرواہ نہیں کی. اب ان کو زیادہ غصہ اس لیے چڑھا کہ ان کا بزنس تباہ ہو رہا تھا. یسوع نے ان کے بزنس کی فکر نہیں کی. یسوع نے اپنے باپ کے گھر کی عزت اور باپ کے گھر کی فکر کی. ہاللیلویا. ہم بعض کا بزنس کی پرواہ کر کے چرچز میں نہیں آتے. چرچ خالی ہو جاتے ہیں. ایسٹر کرسمس سے پار گیا چرچ، لیکن ہم دنوں میں ایسا. لیکن مسیحی کے لیے کلام کہتا ہے وہ ٹرتے نے روڑ دے جنگل وچ ہوندی لے لیندے چشمے باہر. لیکن وہ جیسے مرضی حالات ہو وہ خدا کے گھر کی طرف چلتے ہیں. اور جب یسوع نے وہاں پہ جا کر کے تختے الٹ دیے، اس سب کو خالی کر کے کہتا ہے لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھوپ نہ ڈالا. آج بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے. آج بھی کئی کاہن، کئی پاسٹر، کئی بزنس بنا رہے ہیں خدا کے گھر کو. وہ نہیں سوچ رہے. مارکیٹ بنائی ہوئی ہے کچھ نے ویزا مارکیٹ بنائی ہوئی ہے، کئیوں نے راشن مارکیٹ بنائی ہوئی ہے، کئیوں نے کچھ مارکیٹ بنائی ہے. یسوع کو یہ باتیں پسند نہیں آتی. کہتے کرو لیکن چرچ سے باہر کرو. چرچ خدا کا گھر ہے، دعا کا گھر ہے. اس میں لوگوں کو باج مت بناؤ. اور پھر یسوع مسیح وہاں سے واپس اگلے دن مرکز کہتا ہے پھر دوسرے دن، یہاں پہ بات ہو رہی ہے پھر دوسرے دن، اگلے دن جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ تو دیکھیں پھر وہ یروشلم میں آئے. پھر صبح کو اگلے دن کی بات ہو رہی ہے، رات یسوع مسیح وہاں پہ صفائی کرنے کے بعد جا کے لازر کے گھر سو گئے. صبح اٹھے، پھر صبح کو ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا پایا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ وہ مسیحی ہے جو اوپر سے ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے، بیگ بھی آپ نے پکڑا ہوا ہے، لیکن پھل نہیں ہے اس کی زندگی میں. میں نے آپ کو ایک میسج لایا تھا کہ باغبان آتا ہے اور درمیان میں درخت لگا ہے. پاکستان ہے، دنیا پاکستان ہے، لیکن درمیان میں ایک اور درخت ہے، وہ اس کے اندر پھل ٹوٹتا ہے. اب یسوع بھی اس پورے علاقے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اس موسم تو نہیں ہے انجیر کا، لیکن ہرا بھرا ایک انجیر کا درخت یہاں کھڑا ہوا ہے. ہم بھی فٹافٹ پاسٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، فٹافٹ خدمت کرنے کے لیے اپنا نام دیتے ہیں. منو دعا دا موقع نہیں، منو گیت دا موقع نہیں ملیا، منو خدا دے خادم نے نہیں بلایا، فوراً اپنے آپ کو ریڈی کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب آپ ریڈی ہو جائیں گے
ہرے بھرے ہو جائیں گے تو یسوع آپ سے پھل مانگنا اپنا حق سمجھے گا. ہاللیلویا. جب اس کے نام کے کلامات پکڑ لیں گے، جب بیگ ہاتھ میں پکڑ لیں گے، جب آپ کہیں گے کہ میں خادم ہوں، تو پھر آپ بچ نہیں سکتے جب تک آپ پھل نہیں دے کر آئیں گے. آپ سمجھ آئی؟ کئی دفعہ آپ نے یہ کلام سنا ہوگا، لیکن اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ یسوع نے اس درخت پر کیوں لعنت کی؟ کیونکہ بغیر تربیت کیے ہوئے وہ خادم پریچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب پھل کی باری آتی ہے پھل ان کی زندگی میں ہوتا نہیں ہے. پھر وہ کاروبار میں اٹھتے ہیں، پھر وہ ہیکل کو کاروبار بزنس ٹریک بنا دیتے ہیں، پھر وہاں پہ ای میل شروع ہو جاتی ہیں. ای میل نہیں ہوتا وہ خادم، ای میل بن جاتا ہے. پھر ادھر سے گورے ڈھونڈ، ادھر سے گورے ڈھونڈ، کیونکہ ہوتا کچھ نہیں ہے پاس، پھل نظر نہیں آتا زندگی میں. پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہاں پہ منی چینجر آ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ، جس سے یسوع ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس کو پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اس کو ڈاکوں کی کھوپ بنا دیا. آج ہم جو یہاں پہ ہیں، اگر ہم خدمت میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، مسیح ضروری ہے وہ فادر ہو، پادری ہو، ایلڈر ہو. مسیحی ایک عام کلیسیا کا بندہ جو اپنے آپ کو مسیح سمجھتا ہے، خدا اس کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. صرف روزے رکھنے سے پھل نہیں آتا، صرف دہیوں سے پھل نہیں آتا. پھل ہمارے کردار سے آ جاتا ہے. اگر ہم ریڈی کھڑے ہیں، اپنے آپ کو پتے سمجھتے ہیں کہ ہرے ہو گئے ہماری زندگی میں، تو پھر پھل آنا لازم ہے. اور پھر دیکھیں، پھر وہ یروشلم میں آئے اور پھر یسوع ہیکل میں داخل ہوا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا سارا. پھر لکھا اپنی تعلیم میں ان سے کہا کہ یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. اور پھر دیکھتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں. اب یہاں پہ شاگردوں نے پوچھ لیا یسوع سے کہ یسوع تو کیتا کی ہے، درخت نے تیرا کی بگاڑا ہے، تینوں پتا ہے پھل نہیں سی. یسوع نے پھر ان کی بھی اصلاح کر دی. بعض کا چرچ میں بھی لوگ ایسے آ جاتے ہیں، اگر وہ کوسچن کرتے ہیں، یسوع نے ان کی بھی اصلاح کر دی. یسوع کو پتا تھا. یسوع کہتا ہے جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو جا اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کہتا ہے ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا. یسوع نے ان کو اگلا لیکچر بتا دیا کہ ایمان کی پر کیا ہے. ہم کھڑے تو ہو جاتے ہیں، پھل نہیں زندگی میں آتا کیونکہ ایمان ہماری زندگی میں نہیں ہے. آج معجزات ہماری زندگی میں نہیں ہے، آج دعائیں ہماری زندگی میں نہیں ہے، آج مشکلات ہماری زندگی میں بڑھ رہی ہیں. آج ہم دوسروں کی طرف نظر کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمیں فنڈنگ کرے. مسیحی کو دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، نہ رشتہ داروں کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ گوروں کی طرف دیکھنا چاہیے. کوئی مسیحی ہے تو اسے خدا کی طرف دیکھنا چاہیے. لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ کوئی فادر یا پادری نہیں کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے. آپ کی زندگی میں کوئی بھی پہاڑ ہو، بیماری کا، مل صاحب کہتے ہیں اس پہاڑ کو اکھڑو، اکھڑو، یسوع نام سے اکھڑو. کوئی بھی پہاڑ، قرضے کا پہاڑ، بیماری کا پہاڑ، مشکل کا پہاڑ، تنگی کا پہاڑ، سمندر میں جا پڑ، اپنے دل میں شک نہ کرے. آج ہم کیوں ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ ہم شک کر ابلیس، ہم کہتے ہیں اگر ہے جو ہوگا تو میں کروں گا. اگر ورڈ ابلیس کا ورڈ ہے، خدا کی ڈکشنری میں اگر ورڈ نہیں ہے. یسوع نے روزے میں بھی اگر ورڈ یوز کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر روزہ رکھو، اگر نہیں جب تم روزہ رکھو. اگر ورڈ نہیں ہے خدا کے نزدیک، اگر نہیں ہے ہاں یا نہ ہے. اس نے کہا یقین کر لو کہ تمہیں مل گیا یا مل جائے گا، اگر نہیں ہے. اور آج ہم مشکل اس لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم تیار تو ہو جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، لیکن پھل ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. روح القدس کے پھل ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا. ہاللیلویا. اور ہمیں آج ہر صورت میں اپنے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو، چاہے ہم پیچھے بیٹھے خدمت میں ہیں، تو پھل لانا ضروری ہے. پروجیکٹ ضروری نہیں ہے، بزنس ضروری نہیں ہے. ہاں بزنس کریں آپ، لیکن خدمت میں بزنس نہ ہو.
बिजनेस करें लेकिन चर्च में बिजनेस ना हो। चर्च में आप दावत दें लोगों को, चर्च में आप बुलाएं लोगों को, अपने घर वालों को बुलाएं, अपने मोहल्लेदारों को बुलाएं, अपने गली वालों को बुलाएं और कहिए कि यकीन कर लो कि तुमको जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगते हो, यकीन कर लो कि तुमको मिल गया है या मिल जाएगा। आज आप भी जिस मकसद को लेकर खुदा के घर में आए हैं, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, मगर उसको पता है। हम कहते हैं की मंगा तेरे को यसू जी तू ते, की मंगा तेरे को लो यसू जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा, की मंगा तेरे को लो यसू जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। जदों दा तेनू जिंदगी च पाया, मुझे भी लिरिक्स भूल गए, लेकिन ये ऐसा जबरदस्त है, फिर ना मौजा मारदा। वेरी गुड। क्या हम गा सकते हैं ये? क्यों साहब? नहीं, इधर आप ही इधर चला, जितना भी आता है। की मंगा तेरे कोलो यसू जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा, की मंगा तेरे कोलो यसू जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिर हम मौजा मारदा, की मंगा तेरे कोलो यसू जी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। चल के गाएं। परेशानी को दूर करें, हर तरह के पहाड़ को दूर कर देगा। तेरे कोलो यसू जी तू तेरी दियां गल्लां जानदा, की मंगा तेरे कोलो यसू जी तू तेरी दियां गल्लां जानदा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, तेरा मौजा मारदा, की मंगा तेरे कोलो यसू जी तू तेरी दियां गल्लां जानदा, की मंगा तेरे कोलो यसू जी तू तेरी दियां गल्लां जानदा। हर इतनी चढ़ के वहां पे लड़ता, झुकी पे मारा था, अति से भरता। जंग आग लड़ता, हालेलुया। की मंगा तेरे को यसू दी तू ते दिल दियां गल्लां जानदा। तो आज से आपने किसी इंसान की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाना। आपके दिल की मुरादों को पूरा करने के लिए वो तैयार है, सिर्फ आपके दिलों को चाहता है। वो कहता है तेरे नाल लाके यारी रूह मेरी खिल गई, मेरे गुनाह चो निजात मैनू मिल गई। आज चाहे हम गुनाहगार हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी से बुरे काम निकाल दे, बदियों को निकाल दे। बदी ये नहीं कि हम बैड कैरेक्टर हो, बदी ये भी है कि हम खुदा के साथ मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। आने वाले संडे को हम एक मैसेज सीख रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पाक शाकत के मुतालिक जरूर बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग पाक शाकत नहीं ले रहे, और बहुत से लेते हैं तो उसके म्यार के मुताबिक नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारी दुआएं रुक जाती हैं, जिसकी वजह से हम जजा लेने की बजाय सजा लेना शुरू कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं इतने साल हो गए गिरजे होते हैं, लेकिन खुदा तो साड़ी सुनता ही, वो सुनता है और वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं है। सो खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।
आइए अब वक्त है हम एक गीत गाएंगे, उसी दौरान शुक्र